ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پورے قرآن پاک کا مرکز اور مقدمہ ہے، یہ مرکزی آیت ہے۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہ ایک دعویٰ ہے، اور ہم نے عالم ارواح میں بھی ایک وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، الست بربکم قالوا بلی، لیکن وہاں سے یہاں تک پہنچتے ہوئے اور زندگی گزارتے ہوئے یہ وعدہ ہم بھول بیٹھے ہیں۔ یہ وعدہ کیسے بھول بیٹھے ہیں کہ ادھر اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ ہم یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن اندر کیا ہے، دل میں کیا ہے؟ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے بھی، اعمال سے بھی، اعمال و جوارے سے بھی اور دل سے بھی، زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے اور کام بھی وہ کرے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ عبادت کا مطلب یہ ہے۔ صرف زبان سے تو ہم کرتے ہیں دعویٰ، لیکن دل سے وہ اس لیول کی تصدیق اور ایمان نہیں ہمارا رہا ہوتا۔ وہ کیسے؟ اس کی ایک مثال سمجھیں۔ ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ایک بچے کو ایک باپ پڑھائے، پالے، سارا کچھ کرے، بڑا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کسی بھی فیلڈ میں چلے، اگر وہ کسی دوسرے کو ابو کہنا شروع کر دے تو میں غصہ آئے گا کہ نہیں؟ آئے گا نا، کہ یار یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو جوان کرتے کرتے خود بوڑھا ہو گیا ہوں، ساری صلاحیتیں میں نے اس کے اوپر لگا دی، تو اب یہ اس نے باپ بدل لیا، اس کو پتہ نہیں، اب اس کی پہچان کھو بیٹھا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہمارے اندر ایک ایمان نہیں، غیرت ہوتی ہے، ہر انسان میں ہوتی ہے۔ اگر بیوی اپنی ہو تو کسی غیر کو دیکھے تو ہم برداشت کریں گے کہ یہ ہماری بیوی ہے؟ نہیں۔ اللہ کی ذات دیکھیں، ہم نے تو اس بچے کو صرف پالا پوسا ہے نا، ہم نے اس بچے کو آنکھیں تو نہیں دی، دل دماغ تو نہیں دیا، زندگی اور تندرستی تو نہیں دی، صرف اس کی وہ اس ٹائم پیریڈ میں اس کے لیے کچھ احسانات کیے ہیں۔ ادھر رب کا معاملہ دیکھیں کیسا ہے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں، حمل میں 9 ماہ کا پیریڈ ہوتا ہے، بندہ ٹھنڈا بھی کھا رہا ہے، گرم بھی کھا رہا ہے، اللہ پہنچا رہے ہیں، ہر چیز ماں کی نالی کے ذریعے سے ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ وہاں سے شروع ہوا، دنیا کے پیٹ میں آیا، دیکھا وہ دنیا، اس کے بعد پالتے کہ اللہ بچپن میں دودھ، دانت نہیں ہوتے، ماں کے دودھ جو ہے وہ بچے کے لیے غذا بنا دیتے۔ کتنے رحیم اور کریم اللہ، کبھی سوچا ہم نے کہ ماں کی چھاتیوں سے دودھ کیسے آ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ پالتے ہیں، سارے گھر والوں کے دل میں محبت سکھا دیتے ہیں کہ بھائی اس سے پیار کرو، یہ میرا بندہ آ گیا دنیا میں۔ وہ بچے سے پیار نہیں کرتے ہم، کوئی بولنا سکھا رہا ہوتا ہے، کوئی چلنا سکھا رہا ہوتا ہے، سارے دشمن بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں کہ بچہ بڑا پیارا ہے، بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں۔ اللہ نے اس کو آنکھ دیا ہے، دل دماغ دیا ہے، کبھی اس سے قیمت طلب نہیں کی، کبھی سوچا؟ یہ آکسیجن دیکھ رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو جتنی چیزیں اللہ نے کتنی رکھی ہیں انسان کی باڈی میں۔ اب انسان جوان ہو کے اگر سوچے کسی اور کو، نام رب کا لے رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے مجھے شفا وہاں سے ملتی ہے، فلاں ڈاکٹر سے شفا ملتی ہے، مجھے بچے وہاں سے ملتے ہیں، فلاں جگہ سے مجھے میری اولاد ہو جائے گی، فلاں سے۔ دوستو اسباب منع نہیں ہے، نہ کوئی عالم منع کرتا ہے، اسباب کو مقصد بنا لینا یہ منع، نظریہ ہی اس کے اوپر بنا لیا، ذہن ہی اس کے اوپر بنا لیا کہ میرا اسی سے کام ہوگا، اگر میں اس کے علاوہ ہوں گا تو بھئی جب وہ نہیں تھا تب بھی تو تیرے کام ہو رہے تھے، کیا پوری دنیا کے کام اسی سے ہو رہے ہیں؟ تو غیر اللہ کے سامنے جھکنا، غیر اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ کے علاوہ جو اللہ کی صفات ہیں، بارش برسانے میں کسی کا کوئی عمل نہ کرنا، بچے بچیاں دینے میں کسی کا کوئی عمل نہ کرنا، اور بیٹی بیٹا دینے میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ کوئی بندہ کسی کو اولاد تو کیا، اولاد کا ایک بال بھی نہیں دے سکتا۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا تو جنت ملے گی، آخرت بنے گی۔ تو ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یا اللہ ہم سارے کاموں میں، ہمارے خون کا ہر قطرہ اور زبان سے لے کے سر سے پاؤں تک ہر چیز دل سے تصدیق کر کے ہم گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے ایک علامہ اقبال کا شعر بھی پڑھا تھا، سنایا تھا کہ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ تیرے سجدے ہی تجھے کافر نہ کر دیں کہیں، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ رب کے سامنے بندہ جھک رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں
پیسے پہ اس کا یقین بنا ہوا ہے کہ پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا. کتنے لوگ پیسے والے ہیں، ان کے کام تو نہیں ہوئے. اسباب کتنے لوگوں کے پاس آم، سیب، کیلا، نعمتیں دنیا کی ہیں، لیکن نہیں فائدہ ہو رہا. میرے دوستو، نفع پہنچانے والی ذات کائنات میں صرف ایک اللہ کی ذات. نبیوں کو نفع بھی اللہ نے پہنچایا اور ولیوں کو نفع بھی اللہ نے پہنچایا. سارے انبیاء، سارے اولیاء، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج، اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. جب عقیدہ ٹھیک ہوگا تو یہ مرکز کی یہ والی آیت سمجھ آ گئی تو پورا قرآن سمجھ آ جائے گا. جب عقیدہ اور بنیاد ٹھیک ہوگی، اللہ والوں سے دعا کروانے سے کام بن جاتے ہیں، لیکن اللہ والے خود نہیں بناتے، وہ بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں. نبیوں سے کتنے معجزے ظاہر ہوئے ہیں، لیکن نبیوں کے معجزات جتنے تھے، ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہاتھ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں، گو کلمہ پڑھ رہی ہے مری ہوئی کو، بخاری شریف پڑھ کے دیکھیں، کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں. ہزاروں معجزات دیکھ لیں، لیکن تمام معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نہیں تھے، پیچھے اللہ کا حکم تھا تو معجزے تھے. نبوت بھی ملی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی. ہمارے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مقام ملا، یہ اللہ کی طرف سے ملا. ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے غیر کوئی نہ، لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ ایسی تلوار ہے، اس میں کوئی چیز نہیں آتی کائنات کی، جن و انس میں سے ہو یا مادی چیزوں میں سے ہو. جب تک ہم یقین ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، اس وقت تک ایمان کمزور رہے گا. تو آج سے ہم نیت کر لیں کہ یا اللہ ہمیں بیماری آئے، خوشی آئے، کوئی برا وقت آ جائے، اچھا وقت آ جائے، یا کچھ بھی ہو، یا اللہ تیری سوا ہماری نظر کہیں اور نہیں جائے انشاءاللہ. تو ایاک نستعین، مدد بھی اسی سے مانگنی چاہیے انسان کو کہ یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. جو غیروں پہ یقین رکھتے ہیں ان کے کام بھی غیروں سے نہیں بنتے. پھر جو رب پہ یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ اسے دیتے بھی، سارے کام بھی اس کے بندے.